السلام علیکم. ڈائیلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب. اچھا سر، سنس یہ ڈائیلاگ ود ہسٹری ہے تو آج کیوں نہ ہم لوڈ شیڈنگ کی ہسٹری پہ بات کریں؟ ہاں جی، ضرور کرنی چاہیے، اور بلکہ آل ہسٹریز، لوڈ شیڈنگ کی بھی کسی دن کرپشن کی ہسٹری بھی ڈسکس کیجیے پاکستان سے متعلق. یہ بیماری ہمیں کس سن میں لگی اور یہ کہاں تک ہمیں لے جائے گی؟ دیکھا جائے تو بیماری ایز سچ اس کے سمٹمز نظر آنے شروع ہوئے تھے 1980 میں، اور بتدریج بڑھتے چلے گئے. بی بی کی گورنمنٹ آئی جب، اس دور میں آدھا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، 2 گھنٹے بھی ہونے لگی. پھر اس سے آگے بھی سلسلہ چلا. مطلب ایک ضیاء الحق کے دور میں تو ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی، میکسیمم آدھا گھنٹہ، تو مسئلہ بن جاتا تھا کہ یار یہ بجلی چلی جاتی ہے، کمال ہے. تو بی بی کے دور میں جب یہ تواتر سے جانے لگی اور لوڈ شیڈنگ ایک محاورہ بن گیا، تو پھر انہوں نے اس کا سد باب کرنے کا سوچا. اور بدنصیبی ہماری یہ کہ جو سوچ اس وقت کار فرما تھی، جو لوگ اس وقت ایٹ دا ہیلم آف افیئرز جنہیں کہتے ہیں، ان لوگوں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کو ایک لاوارث. ہر دور میں ہماری ٹریجڈی یہ رہی ہے. میں تو اب اتنا اس معاملے میں دل گرفتہ ہوں، بلکہ میں شاید کچھ عرصے تک نمنس کا شکار ہو جاؤں کہ میرے دل میں وہ جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ ختم ہی ہو جائے. میں بھی اس پر صرف نظر کرنے لگوں. جب بھی کسی نے اس کی غم گساری کرنے کی کوشش کی ہے، گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس کی تیمارداری کی ہے، اس کی غم گساری کی ہے، اس کی انگلی کا علاج کرنے کے لیے اس کا بازو کاٹنے کی کوشش کی گئی. یعنی اس حوالے سے ہماری بدنصیبی کا نقطہ آغاز یہ تھا. آج ہم بجلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب نے چند دن پہلے بڑے تمطراق سے، میں تو حیران ہوں کہ بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ، تو وعدہ تو پورا کر دیا. اب اگلی سٹینٹ میں ہم آپ کو بجلی استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے. حالانکہ اس وقت بھی ہم 6300 میگا واٹس کے ڈیفیسٹ میں. یہ غالباً انہوں نے عالم رویا میں یہی لگتا ہے، وہ اکثر باتیں ہیں دونوں بھائی، بلکہ سارے لیڈرز یہ عالم رویا میں بات کرتے ہیں اور پھر اگلے دن انہیں یاد ہی نہیں ہوتی. وہ ان کے اسپیکر صاحب ایاز صادق، میں تو بڑا ڈیسنٹ آدمی سمجھتا تھا اسے، عجیب و غریب بات کر دی اس بندے نے کہ کہاں ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ ایسی 20 گھنٹے دیہاتی علاقوں میں بجلی جا رہی ہے، 12 گھنٹے شہروں میں جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے وہ 2 گھنٹے جب وہ کہہ رہے تھے، 12 کا ایک جو ہے نا، ایکا، وہ یا تو حذف ہو گیا اسمبلی کی کارروائی سے، تو اسپیکر صاحب کو سمجھ نہیں آئی. یہ دراصل 2 نہیں 12 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے ہے، 8 گھنٹے. بھئی ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہ چیف منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس سے وہ الیکٹ ہو کے چیف منسٹر بنا ہے، اور اگلا الیکشن وہ بڑا نیشنل اسمبلی کا موصوف کی نظر ہے، کم از کم ڈیزائنز ان کے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ 8 گھنٹے ادھر جا رہی ہے. جی سر، تو آپ اس بدقسمتی کا تذکرہ کریں. وہ بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے ہاں پرائم منسٹر بے نظیر نے جب اس پروجیکٹ کو آن کیا، ایسے لوگوں کے حوالے اسے کر دیا. ان کم بختوں نے جو آئی پی پیز ہوتی ہیں، ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ سے دگنی قیمت پر بجلی خریدیں گے، آپ پاور جنریٹ ضرور کریں. کیوں؟ ہم نے اگلا الیکشن جیتنا ہے. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ نے جیتنا الیکشن ہے، لیکن آپ نیشنل انٹرسٹ کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. یعنی آپ ملک ہار کے ایک محلہ جیت رہے ہیں. تو وہاں سے آغاز ہوا ہی. پھر اگر دیکھا جائے تو پاکستان، آپ نے چونکہ ہسٹری کے حوالے سے بات کی ہے، میں تھوڑا سا اس پہ کچھ بات کروں گا کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو ہماری کیپیسٹی تھی 60 میگا واٹس. جب 59 میں یہ جو واپڈا کے بننے کے بعد 59-60 میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کیپیسٹی کو انہینس کر کے 119 تک پہنچایا. ہم نے سندھ طاس معاہدے کے تحت آدھے دریا گنوا دیے، لیکن پھر بھی ہماری کیپیسٹی جو تھی پاور جنریشن کی، اور ہائیڈل پاور تو ہوتی ہی ہائیڈل ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں ہم تو یہ للے تللے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑی لگژری ہے کہ آپ پیٹرول برن کر کے، یعنی آپ فرنس آئل برن کر، میں اسے پیٹرول ہی کہتا ہوں، فرنس آئل برن کر کے پاور جنریٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ سونا خرچ کر کے چاندی پیدا کر رہے ہیں. آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ کاسٹ آف پروڈکشن سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ بنگلہ دیش بیٹ کر رہا ہے آپ کو، ایجپٹ بیٹ کر رہا ہے، انڈیا بیٹ کر رہا ہے، چائنا کی تو خیر بات ہی چھوڑیں. یہ پاور جنریشن کیا ہوتی ہے؟ پاور جنریشن سے انڈسٹری کا پہیہ گھومتا ہے. پاور جنریشن سے گھر میں پیسے آتے ہیں کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن ہو رہی ہیں، پوری دنیا کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں. کیوں؟
وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر رہا ہے. ہر ملک اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر رہا ہے, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہاتھ ہی نہیں آ رہی. اب بے نظیر کا دور نقطہ آغاز تھا واپڈا میں شدید کرپشن کا اور شدید بدحالی کا. اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی واپڈا پہ کوئی چادریں نہیں چڑھ رہی تھیں. وہاں پہ حسب توفیق ممبر پاور کیا, ممبر واٹر کیا اور ممبر فلانا کیا, یہ سب پیسے بناتے رہے, سب نوٹ چھاپتے رہے. اکثریت ان کی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پردہ نشین, بڑے بڑے, آپ کسی بھی محکمے سے لے لیں, ڈیپوٹیشن پہ گئے, اگلی 5-6 نسلوں کا, او خدا کا واسطہ ہے تم نے چند دن بعد مشت خاک ہو جانا ہے. یہ کس کے کام آئیں گی؟ وہ چند جو اگلی نسلیں ہیں وہ تمہیں آخری عمر پانی کا گھونٹ بمشکل دیں گی, نوکر سے کہیں گی پانی پلا دو, اور اسے کہو آہستہ کہاں سے. تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم اچھی تربیت کرو اپنے بچوں کو؟ تم چوری کے پیسوں سے بچے کو ہارورڈ میں پڑھاؤ گے, وہ ایٹ بیسٹ ایک بہت اچھا چور بن جائے گا. سوینڈلر بنانا ہے اس کو, تو اس سے بہتر نہیں یہاں سے کسی ڈبل شاہ کو ٹیوشن پہ رکھ لو, وہ سستے میں چھوٹ جائے گا. اگر 2 نمبر ہی سکھانی ہے تو ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پہ موجود ہے. چنانچہ سن 1996 سے لے کر 2006 تک یہ 10 سال, آپ کو پتہ ہے قوم کو ٹیکہ کتنے کا لگا؟ 810 ارب روپے کا, صرف اسی بات میں کہ 20 روپے کی تم بناؤ, ہم 40 میں خریدیں گے. اگر وہ کہے بھی جی میری بنتی 20 ہے, میں آپ کو نا 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 نا, اس میں 10 بھائی جان لے لیں گے, 5 وہ سارے لے لیں گے اور 5 میں لے لوں گا. یہ تھا وہ میکنزم جس کے تحت یہ کام ہوا. تو سر موجودہ حکومت نے بھی کوئی کسر تو نہیں چھوڑی؟ کیا کسر چھوڑنی تھی؟ میں نے تمہیں بتایا, یہ اس کلب نے ایکا کر لیا تھا کہ یار ہماری فیٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. جب چاہے کوئی تالے آزما آتا ہے, ہمیں لت مار کے باہر نکال دیتا ہے اور کہتے جاؤ تم جدے بیٹھو, تم لندن بیٹھو, تم دبئی بیٹھو. تو پھر اس کام کو ایسا کر دیں, کیک کو بہت بڑا کر دیں, خود بھی کھائیں اور انہیں بھی کھلائیں. میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا, میری خواہش ہے, لیکن یہ میری وزاداری ہے کہ میں اس بندے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا کہ جب میں اقتدار میں اس دفعہ آؤں گا تو میں اتنا کرپٹ کر دوں گا ان اداروں کو جو ہمیں نکال کر باہر پھینکتے ہیں کہ وہ ساری عمر میرے آنے کی دعا کیا کریں گے. اور وہ جب آیا, جب اللہ نے اس کو ایک ایسی آئرنی آف فیٹ تھی اس کے تحت موقع دے دیا, تو اس نے منون وہی کچھ کیا, اس پر عمل کیا اور کر کے دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیز پیپل, دس گورنمنٹ, دے ٹوک اے لیف فرام ہز بک, کہ جو اس نے کیا ہم بھی وہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں. تو گو کہ ان کی اگر تاریخ پڑھیں اس خاندان کی بھی, تو وہ یہی ہے کہ بلائیں نا بھائی صاحب, کیا مطلب تعاون کریں گے؟ تعاون کا لفظ ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. تعاون کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب یہ یوفیمزم ہے فار کرپشن. یہ لفافہ جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ ایون دس از اے یوفیمزم فار کرپشن, کہ لفافہ دے دیں جی جرنلسٹ کو, اور پیسے دینے کی بجائے لفافہ دے دیں. یہ بھی انہی کی اختراع ہے. پھر چھنگا منگا ازم, شو آف ہینڈز کیا ہے؟ یہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن کے خمیر میں, اس سو کالڈ ڈیموکریسی کے خمیر میں استبدادیت ہے, ٹوٹلیٹیرینزم ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں. چنانچہ بات مختصر کرتے ہیں, یہ تو بڑی لمبی بحث, اب کیا ہم نے شروع کیا تھا کہاں پہنچ گئی. یہ اس کلب کی اجارہ داری ہو چکی ہے اب اس سیاست کے اوپر. پاکستان میں جب تک سیاست اس طرح کی ہوتی رہے گی, یہ پیسے کی سیاست ہے, یہ کرپشن کی سیاست. اور جو خطرناک بات ہے, اب تو بڑے میسنے بن کے, چپ کر کے, خاموش اپالوجیٹک سی شکل کر کے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیا دھرا اسی کا ہے. یہ تحفے تحائف انہوں نے ہی دیے ہیں. یہ این آر او کیا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی؟ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بھی تھوپا گیا. کس نے تھوپا؟ وہ جو بائیڈن جو باہر بیٹھا تھا, وہ جو وائٹ ہاؤس تھا, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا, جو پینٹاگن تھا, جو سی آئی اے تھی, جو وہاں کے ادارے تھے, پھر جو وہاں کی کانگریس تھی, وہ آپ کو ڈنڈا کرا رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ نہیں چلے گا, یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ ہمارے خاص لوگ ہیں, یہ ہے ڈیموکریسی, یہ ہے ڈیموکریسی. تو پھر این آر او کیا جس کے بیج میں ہی کرپشن ڈال دی گئی, کرپشن کی آمیزش کر دی گئی کہ جناب یہ 8,500 لوگ ہینڈز آف, دے ول گو اسکاٹ فری اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ ڈاؤن ٹو دا باٹم. تو کرپشن کا پھر ایک نیا کلچر ابھرا. اب دیکھیے یہی سسٹم چل رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اب وہ دم خم ہی نہیں ہے ان کے اندر. میں ساری عمر مارشل لاء کے خلاف, فوج کی انٹرونشن کے خلاف بات کرتا رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں ہماری جوانی مارشل لاء کی بھینٹ چڑھ گئی تھی. میں ضیاء الحق دور جو
اس کا انتہائی خطرناک خوفناک دور تھا. مطلب جی سی ڈی سی میں آپ حیران ہوں گی, گورنمنٹ کالج ڈرامٹک ہم کر رہے تھے ڈرامٹک کلب میں, اور میرے ساتھ یہ بہت سے لوگ اس کی گواہی دیں گے. مدیہ گور یہ ہماری ڈائریکٹر تھیں. وی ور ڈوئنگ اے ڈراما, وہ تھا میرے خیال نجم حسین کا جنگل دا راکھا, اس میں ہمیں پولیس تقریباً اٹھا کے لے گئی. اس سے پہلے ہم یون پال ساخت کا کر رہے تھے تو اٹھا کے لے گئی تھی. آئی ویری ویوڈلی ریمبر سوار خان واز دا گورنر کہ جی آپ یون پال ساخت کا پلے کر رہے ہیں, مین ود آؤٹ شیڈوز. اچھا, یعنی آپ فوج کو بلیک پینٹ کر رہے ہیں. کہ یار یہ فوج نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ یہی فوج ہے. پھر اس کا اسکرپٹ منگوایا گیا, اس کے اندر بہت ساری تحریفات کی گئیں, رو پٹ کے ہم نے وہ کر لیا. پھر بھی منو بھائی نے اس کے اوپر لکھا, چاہے بہت سینسر تھا اس وقت, بڑی قدغن تھی. منو بھائی نے بڑا بین ہو کے بیچارے نے لکھنا پڑا انہوں نے لکھا محمد ادریس مرحوم, انہوں نے بھی اس پہ لکھا. اور محمد ادریس واز کرائنگ اینڈ سو لاؤڈلی while sitting in the front seat. I was personally distracted. I was amongst the rookies, the youngsters in the team. The way he was sobbing, it was such a distraction. Why was he crying? Because the story was such. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے سفر کر رکھا ہے. میں نے کہانی کیوں بتائی کہ محمد ادریس کے کیلیبر کا آدمی جو پاکستان ٹائمز میں انتہائی خوبصورت کالم لکھا کرتا تھا, وہ اگر رو رہا ہے, خالد احمد پریشان بیٹھا ہوا ہے, دکھی بیٹھا ہوا ہے, تو اس ٹیم کو تو آپ گولڈ میڈل دیتے, پاکستان کا کوئی لوکل آسکر دیتے. کچھ ہے کہ ہمیں اٹھا کے ہم بچے تھے, بچوں کو اٹھا کے آپ لے گئے, اور انڈرٹیکنگ دینی پڑی ہمیں کہ جی ہم یہ بھی نہیں کہیں گے, ہم وہ بھی نہیں کہیں گے. اور بڑے دکھی ہو کے ہیوی آرٹ کے ساتھ ہم نے وہ سارا سینسرڈ, یعنی یون پال ساخت کی ایک لائن آپ سینسر کر دیں, وہ سارا ڈس ایکولیبریم کا شکار ہو جاتا ہے. ہم نے وہ کیا. تو میں تو ان کے خلاف ہوں کہ فوج آئے اور کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے, لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے, پنجابی میں ایک بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ جو آپ نے نوخنوں سے گانٹیں لگا رکھی ہوں نا, آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو میں اسے تھوڑا سا پیرافریز کرتا ہوں کہ جو گانٹیں اسٹیبلشمنٹ نے نوخنوں سے لگائی ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہی اپنے دانتوں سے کھولے تو کھولے, کسی کا باپ بھی نہیں کھول سکتا. سر بنیادی پرابلم کیا ہے؟ میرے جیسے سر پھرے سے آپ جب بھی پوچھیں کہ بنیادی مسائل کیا ہیں, میں آپ کو 1,00,000 کی لسٹ بھی دوں گا نا, تو سر فہرست لکھ لیجئے, کرپشن ہی ہوگا.